بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ہم نے لوگوں کے لیے عورتوں، اولاد اور جمع کیے ہوئے خزانے، سونے چاندی اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور جانور اور کھیتی، ان تمام چیزوں کو پسندیدہ بنا دیا۔ یہ سب فائدہ اٹھانے والی چیزیں ہیں جو دنیا کی زندگی کی ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔ اس آیت میں دنیا کی چند اہم پسندیدہ چیزوں کا نام لے کر بتلایا گیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، اس لیے بہت سے لوگ ان کو سامنے سے دیکھ کر ان کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ جن چیزوں کا نام اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسان کی پسند اور محبت کا مرکز ہے، جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ان سب کی اصلی وجہ عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سونے چاندی اور جانوروں اور کھیتی کا ذکر ہے کہ یہ دوسرے نمبر میں انسان کی پسند اور محبت کا مرکز ہوتے ہیں۔ پوری بات کا خلاصہ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کی محبت فطری طور پر انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے، جس میں ہزاروں چھپی ہوئی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان فطری طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی کرنے کی مشقت اٹھاتا یا مزدوری اور کاریگری کی محنت برداشت کرتا یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرتا، خرچ کرتا۔ دنیا کی آبادی اور اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ راز ضروری تھا کہ لوگوں کی فطرتوں میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے، جس سے وہ خود بخود ان چیزوں کے مہیا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں پڑ جائیں۔ صبح اٹھ کر مزدور اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ کچھ پیسے کمائے، مالدار اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی مزدور لے آئے جس سے اپنا کام نکالے، تاجر بہتر سے بہتر سامان تیار کر کے گراہک کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ پیسے حاصل کرے، گراہک 100 کوششیں کر کے پیسے لے کر بازار پہنچتا ہے کہ اپنی ضروریات کا سامان خریدے۔ غور کیا جائے تو سب کو دنیا کی انہی پسندیدہ چیزوں کی محبت نے اپنے اپنے گھر سے نکالا ہے اور دنیا کی تمدنی نظام کو مضبوط اور مستحکم اصولوں پر قائم کر دیا ہے۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر دنیاوی چیزوں سے رغبت اور محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کو آخرت کی نعمتوں کا نہ ذائقہ معلوم ہوگا، نہ ان کی کوئی پسند ہوگی، تو پھر اس کو کیا ضرورت کہ وہ نیک اعمال کی کوشش کر کے جنت حاصل کرے اور برے اعمال سے پرہیز کر کے دوزخ سے بچے۔ تیسری حکمت اور وہی اس جگہ زیادہ قابل نظر ہے، وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے
کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے آنی فانی ہونے پر مطلع ہو کر ان کی فکر ضرورت کے مطابق کرتا ہے اور ان کو آخرت کو ٹھیک کرنے کے کام میں لگائے۔ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام میں خود اس خوبصورت بنانے کی یہی حکمت بتلائی گئی ہے۔ ارشاد ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ دنیا کی ان پسندیدہ چیزوں کو انسان کے لیے خوبصورت بنا دینا بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، جو بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے۔ اور کچھ آیتوں میں جن میں اس قسم کی خوبصورتی کو شیطان کی طرف بتایا گیا، جیسے زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان نے انسان کے لیے انسان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، ان میں ایسی چیزوں کو خوبصورت بنانا مراد ہے جو شریعت میں اور عقلی طور پر بری ہیں، یا خوبصورتی کا وہ درجہ مراد ہے جو حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے برا ہے، ورنہ جائز چیزوں کو خوبصورت کر دینا مطلقاً طور پر برا نہیں، بلکہ اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اسی لیے بعض آیات میں اس خوبصورت بنا دینے کو صراحتاً صاف طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ابھی بیان کیا گیا۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور حکمت سے انسان کے لیے خوبصورت بنا کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری پسندیدہ چیزوں اور اس کی چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق اور مالک کو یاد رکھتا ہے، اور ان چیزوں کو اس کو پہچاننے اور اس کی محبت کا ذریعہ بناتا ہے، یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی مالک اور خالق کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیشی اور حساب اور کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا۔ دنیا کی ان پسندیدہ چیزوں کو اس نے راستے کی رکاوٹ بننے کے بجائے راستے کی سہولت اور پل بنا کر آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لیے یہی چیزیں آخرت کی زندگی کی بربادی اور ہمیشہ کے عذاب کی وجہ بن گئیں۔ اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہی بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں نہ ہوں، کیونکہ ان نافرمانوں کو مال اور اولاد دینے سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ یہ مال اور اولاد آخرت میں تو ان کے لیے عذاب بنیں گے ہی، دنیا میں بھی رات دن کی فکروں اور مشغلوں کی وجہ سے عذاب ہی بن جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خوبصورتی اور پسند کا سامان بنایا، شریعت کے مطابق اعتدال اور بیلنس کے ساتھ ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقے سے بھی اتنا آگے بڑھ جانا اور اتنا ان میں گم ہو جانا جن کی وجہ سے آخرت سے غفلت ہو جائے، ہلاکت کی وجہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا اچھی مثال بیان فرمائی ہے۔
آب اندر زیر کشتی پستی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کے مانند ہے، اور اس میں انسان کا دل ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہے تو کشتی کے لیے فائدہ مند اور مددگار ہے، اور اس کے وجود کے مقصد کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کی ڈوبنے کی اور ہلاکت کی وجہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال اور سامان جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پالیں، اس کے لیے دین اور دنیا میں مددگار اور سہولت پیدا کرنے والے ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائیں تو دل کی ہلاکت ہے۔ اسی لیے ذکر ہوئی آیت میں دنیا کی چند سب سے خاص پسندیدہ چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یعنی یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی وہ ٹھکانہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جس کی نعمتیں اور لذتیں نہ کبھی ختم ہونے والی ہیں، نہ کم یا کمزور ہونے والی۔ اس کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 15 میں اسی مضمون کو آگے بڑھا کر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو دنیا کی کمی سے بھری ہوئی اور ختم ہو جانے والی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں، فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہت بہتر نعمتوں کا پتہ دیتا ہوں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والوں اور اس کے فرما برداروں کو ملیں گی۔ وہ نعمتیں سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی ہے۔ پچھلی آیت میں دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کو شمار کیا گیا تھا کہ لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، یعنی عورتیں، اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیر، اور عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں سامنے سے 3 چیزوں کا بیان آیا۔ اول جنت کے سرسبز باغات، دوسرے پاک صاف عورتیں، تیسرے اللہ کی رضا۔ باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد اس سے اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی، نہ یہ کبھی ختم ہوگا کہ اپنے بات کے لیے کسی ولی یا وارث کی تلاش ہو۔ اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہے وہ سب اس کو جنت میں مل جائے گی، اور جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے اس کو اول تو آخرت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اور کسی کو خواہش ہو تو اللہ تعالی اس کو وہ بھی دے دیں گے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچے کا حمل، پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہو جانا، یہ سب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جنت میں سونے چاندی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ دنیا میں تو سونا چاندی پیسہ اس لیے مطلوب ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کے بدلے میں دنیا کا سامان خریدا جاتا ہے، اور ہر ضرورت کی چیز اس کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ آخرت میں نہ کسی خرید و فروخت کی ضرورت رہے گی، نہ کسی چیز کا بدلہ دینے کی ضرورت، بلکہ جس چیز کو جنتی کا دل چاہے گا وہ فوراً اسے عطا کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جنت میں خود بھی سونے چاندی کی کمی نہیں، کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ جنت کے بعض محل ایسے ہوں گے
جن کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی۔ بہرحال آخرت کے لحاظ سے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھی گئی۔ اسی طرح گھوڑوں کا کام دنیا میں تو یہ ہے کہ ان پر سواری کر کے سفر کی دوری طے کی جائے، لیکن جنت میں نہ سفر کی ضرورت نہ کسی سواری کی۔ البتہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ اہل جنت کو جمع کر کے روز عمدہ گھوڑے سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن پر سوار ہو کر جنت والے اپنے اعزاء اور پسند کے لوگوں سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہاں گھوڑے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے جن کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح جانور جو کھیتی کا کام دیتے ہیں یا دودھ کا، یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے جنت میں بغیر ان جانوروں کے واسطے کے خود ہی پیدا کر دی ہیں، خود ہی عطا کر دی ہیں۔ یہی حال کھیتی کا ہے کہ دنیا میں تو کھیتی کی مشقت الگ الگ چیزوں کو اگانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ جنت میں یہ ساری چیزیں خود بخود مہیا ہوں گی۔ وہاں کسی کو کھیتی کی ضرورت ہی کیا ہوگی، اور کسی کو خواہ مخواہ کھیتی ہی سے محبت ہو تو اس کے لیے یہ بھی ہو جائے گا، جیسا کہ طبرانی کی بعض روایات کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا، پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا اور کاٹنا، یہ سب چند منٹ میں ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے آخرت کی نعمتوں میں صرف جنت اور جنت کے حوروں کا ذکر کر دینا کافی سمجھا گیا، کیونکہ اہل جنت کے لیے قرآن کریم میں یہ وعدہ بھی ہے کہ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس جامع اعلان کے بعد کسی خاص نعمت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ان میں سے چند خاص نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا جو ہر جنتی کو بن مانگے ملیں گی، یعنی جنت کے سرسبز باغات اور حسین و جمیل حور۔ اور ان جامع نعمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا جس کا عام طور پر انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والی، قائم رہنے والی رضا اور خوشنودی ہے، جس کے بعد ناراضی کا خطرہ نہیں رہتا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب سب اہل جنت جنت پہنچ کر خوش اور مطمئن ہو چکیں گے اور کوئی تمنا نہ رہے گی جو پوری نہ کر دی گئی ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ خود ان اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ سب کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں کہ اس سب کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بڑی ایک اور نعمت دیتا ہوں، اور وہ نعمت سب نعمتوں سے اوپر ہے۔ وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور ہمیشہ کے قرب کے طور پر حاصل ہے۔ اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے جنت کی نعمتوں کے چھن جانے یا کم ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں۔ انہی دو آیتوں کا خلاصہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے: الدنیا ملعونۃ وملعون وما فیہ، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، یعنی ان پر لعنت کی گئی ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کا ذکر ہے، اور اس چیز کے علاوہ جو اللہ کو پسند ہو، اور عالم اور علم سیکھنے والے کے علاوہ۔